بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ونلعن علی الکاذبین۔ ناظرین، ہمارے سامنے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو موجود ہے جس پر ہم آج تبصرہ کریں گے اور جواب دیں گے۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب عام قادیانیوں کی جو فطرت ہے اس کے مطابق ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ ابن عربی رحمہ اللہ یا ارطغرل جو ان کے پیروکار تھے وہ ختم نبوت کے منکر تھے، تو آئین پاکستان کے مطابق وہ کافر ہیں۔ آئین پاکستان کی عبارت کیا ہے وہ ابھی آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ شخص جو کہ قطعی اور غیر مشروطی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسلم تسلیم کرتا ہے، وہ آئین اور قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ یہ جو آئین پاکستان ہے وہ کس طرح سے ان دونوں نہ صرف یہ کہ قادیانی نواز ثابت کرتا ہے بلکہ کیا ٹھہراتا ہے ان کو غیر مسلم۔ ٹھیک ہے جی، تو ناظرین آگے چل کر ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا حرکت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو دکھا لیں کہ ادھورا حوالہ پیش کرنا، توڑ مروڑ کر پیش کرنا، خود ڈاکٹر صاحب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ مسلمان نہیں رہتا۔ آپ نے انتہائی بددیانتی کرتے ہوئے مولوی صاحب وہ حوالے یہاں پہ دکھائے ہیں اور ان میں سے بھی ڈنڈیاں ماری ہیں۔ لیکن آپ تو لفظ بھی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وہ دیگ کو، چاول کو ایک کو چک لیں تو دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ صداقت کا صفحہ نمبر 610 کا آپ نے حوالہ پیش کیا ہے نا مولانا صاحب، صفحہ نمبر 612 نکالیں۔ 610 کی تشریح 612 کے اوپر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے واضح طور پر کی ہوئی ہے۔ آپ 610 کی تشریح 612 پر کی ہوئی ہے اور خود کیا کریں گے وہ آپ دیکھیں گے۔ صفحے بعد آپ کا ایک بات کو جہاں پہ انہوں نے بریف بات کی ہے اس کا بیان کرنا اور اس سے اگلی بات کو چھپا لینا۔ میرے بھائی، اگر اس کو بددیانتی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کیا یہ اسلام میں اجازت ہے؟ قرآن پاک تو ہمیں یہ فرماتا ہے اور علماء یہود کا یہ طرز عمل بتلاتا ہے کہ وہ کچھ چھپاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ کچھ دکھاتے ہیں، باقی چھپاتے ہیں۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب نے تصدیق کی ہے کہ علماء یہود کا طریقہ ہے کہ کچھ چھپاتے ہیں کچھ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب نے دوسرے صفحے پر یا تیسرے صفحے پر ایک دو صفحے چھوڑ کر وضاحت موجود تھی وہ نہیں دکھائی۔ تو دیکھتے ہیں اب ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں۔ جی، تو ناظرین چونکہ اصل موضوع یہاں پر ختم نبوت کا اٹھایا ہے کہ ابن عربی وغیرہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں تھے، تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کو پہلے وہ بھی سناتے چلیں، پھر ان کا جو اصل عقیدہ تھا اور اصل مکمل حوالے تھے پھر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں سنیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح پیارے بھائیوں، جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، محی الدین ابن عربی یعنی ارطغرل غازی کے جو روحانی پیشوا ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقیدہ جیسا ہی ہے، چنانچہ ہم آپ کو پہلے ان کی جی، تو کیا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے جیسا ہی ہے۔ کا جو عقیدہ ہے وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقیدہ جیسا ہی ہے، چنانچہ ہم اب ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ کا عقیدہ محی الدین ابن عربی والا ہی ہے یا ان کا عقیدہ بالکل آپ کے جیسا ہی ہے، یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے یا مرزا صاحب کو زیادہ پتہ ہے؟ مرزا صاحب کے ملفوظات کا جو نیا ایڈیشن ہے جلد
پنجم جو ہے اس کے صفحہ نمبر 65 پر تشریف لائیں تو اس کے حاشیے میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں البدر میں ہے، محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریعی جائز نہیں، دوسری جائز ہے، مگر میرا اپنا مذہب یہ ہے کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انعکاس سے جو نبوت ہو وہ جائز ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ان کے والا ہے، ان کا آپ کے والا ہے، لیکن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے والا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ان کا اور ہے، میرا اپنا مذہب اور ہے، ابن عربی نے کچھ اور لکھا ہے، میرا اور ہے۔ تو آپ سچے ہیں یا مرزا صاحب سچے ہیں؟ دونوں کا ایک نظریہ ہے یا نہیں ہے؟ باقی ابن عربی نے کیا لکھا ہے جو مرزا صاحب بتا رہے ہیں وہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، فتوحات مکیہ کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں سے ہم آپ کو کچھ پڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لازماً نزول فرمائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہمیں لازماً حکم دیں گے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف ان کے نبی ہونے کی وجہ سے وحی فرمائے گا، کیونکہ نبی سوائے اپنے مرسل کے شریعت نہیں لیتا، چنانچہ فرشتہ ان کے پاس اس شریعت کی خبر لایا کرے گا جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو کیا ہوا جی؟ نہ صرف یہ کہ حضرت محی الدین ابن عربی ان کو نبی قرار دے رہے ہیں یہاں پر، بلکہ وہی بھی ان کی طرف نازل ہونے کا برملا اظہار کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آئین پاکستان کے مطابق ابن عربی اور یہ جو تغر الغازی صاحب ہیں یہ کیا ٹھہرے؟ غیر مسلم، غیر مسلم۔ ٹھیک ہے جی؟ جی تو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کیسے ابن عربی رحمہ اللہ کو آئین پاکستان کے مطابق کافر قرار دینے کی، غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے وہ اپنے ہی فتویٰ جو انہوں نے قرآن سے پیش کیا اس کے مطابق اس طرح یہود والی صفت پر چلنے والے ثابت ہوتے ہیں کہ جو 2 صفحے آگے موجود حوالہ اس کی وضاحت پیش نہ کرے وہ اس کو کیا کہا تھا آپ کو یاد ہی ہوگا۔ جی تو ناظرین یہ وہ کتاب ہے فتوحات مکیہ جلد 100 جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کی تھی، اس میں ہم چلتے ہیں۔ یہ صفحہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا صفحہ نمبر 205۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا آگے ہی تشریف لے آتے، صفحہ نمبر 206 آپ نے پیش کیوں نہیں کیا؟ کیوں آپ اپنے بقول یہود والا کام آپ نے کیا اور اگلے صفحے کو چھپا لیا جہاں پر ان کی مکمل وضاحت موجود ہے؟ تو ابن عربی رحمہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بات نقل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شریعت محمدیہ عطا فرمائیں گے، کیا وہ ختم نبوت کے خلاف ہے اور نبوت کو جاری ثابت کرتی ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے صحابی ہوں گے، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور صحابی ہوں گے، اور اس وجہ سے خاتم الاولیاء ہوں گے، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی اور صاحب کرامت رسول جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں آپ کی امت کے ختم الاولیاء ہوں گے۔ ناظرین یہ یاد رہے کہ ان کو جو رسول کہا جا رہا ہے قرآن کے مطابق وہ رسالت بنی اسرائیل والی ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل قرآن ان کو بتاتا ہے، تو اس سے مراد وہی رسالت ہے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ 207 صفحے پر آ دیں، اور وہ اس امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں افضل ہیں، تو وہ ایک امت ہی ہیں اس امت کے۔ مزید غور سے دیکھیں، 2 حشر ہوں گے۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب ختم الاولیاء میں یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے لوگوں سے افضل ہیں،
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس امت اور ملت محمدیہ کے ولی ہیں، مگر نفس الامر میں وہ نبی اور رسول ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس امت ملت محمدیہ کے ولی ہیں، اس امت کے رسول نہیں ہیں۔ رسول وہ بنی اسرائیل کے تھے، تو اس امت کے کیا بتایا ہے کہ ولی ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولی ہیں، اس امت کے نبی نہیں ہیں، تو ابن عربی کیسے کسی عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے نبی نہیں مان رہے، تو کسی اور کو جو اصطلاحی نبی ہوتا ہے وہ کیسے مان سکتے ہیں، اور نبوت کو جاری کیسے مان سکتے ہیں؟ غور کریں۔ پس قیامت کے دن ان کے دو حشر ہوں گے، ایک حشر نبوت اور رسالت کے پرچم کے ساتھ، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ساتھ اپنے صحابیوں اور تابعیوں میں ہوگا، یعنی بنی اسرائیل والے، اور ایک حشر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے نیچے اس امت کے اولیاء کی جماعت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری ولی تک تمام اولیاء اللہ سے آگے ہوں گے، یعنی ان کے پیشوا ہوں گے۔ پس اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ظاہر طور پر ولایت اور نبوت کو جمع فرمائے گا، اور قیامت کے دن سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا رسول نہیں ہوگا جس کی اتباع رسول نے کی ہو۔ تو آپ دونوں صفحات ویڈیو روک کر ملاحظہ کر سکتے ہیں مکمل طور پر کہ ابن عربی رحمہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بتا رہے ہیں کہ ان میں ولایت اور نبوت کو اللہ نے جمع کیا، تو ان کی ولایت امت محمدیہ والی ہوگی اور نبوت بنی اسرائیل والی ہے۔ یہ قرآن اس کو مقید کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے، جیسا کہ مریم علیہ السلام کو بشارت میں بتایا کہ جب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی بشارت دی تو کیا بتایا کہ اللہ ان کو کتاب و حکمت، تورات و انجیل تو سکھائے گا۔ اب دیکھیں یہاں بھی واضح ہے، تورات اور انجیل کے علاوہ کون سی کتاب اور حکمت ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ تو لیکن یہ ولایت کے طور پر کیوں؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، یہ اللہ نے واضح بتا دیا ہے کہ وہ ان کی رسالت بنی اسرائیل والی ہے، بنی اسرائیل کی جانب رسول ہیں، امت محمدیہ کی جانب وہ بطور ولی کی ہوں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حشر انبیاء کے ساتھ اپنے صحابیوں اور تابعیوں میں ہوگا، اور ایک حشر حضور علیہ السلام کی امت میں بطور ولی کی ہوگا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ایک اس بات پر بھی بڑا زور دیا تھا کہ ان پر ان کے نبی ہونے کی وجہ سے وحی فرمائے گا۔ تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نبی وہ کس امت کے ہیں، قرآن نے کیا بتایا ہے۔ تو باقی رہ گئی یہ بات کہ وحی فرمائے گا، تو وحی فرمانا کوئی نئی نبوت کو مستلزم نہیں ہے کہ نئی نبوت ملی ہو، بلکہ وہی تو نبوت کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، تو نئی نبوت ملنا کہاں سے ثابت ہوگا؟ تو اس سے نبوت جاری ثابت نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے لیے وحی کا لفظ آیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اوحینا واضح طور پر وحی کا لفظ ہے کہ ان کو وحی ہوئی، بلکہ حکم بھی ہوا، یعنی تشریعی کیسے یہ تشریعی نبوت ثابت کریں گے کہ ان کو حکم ہو رہا ہے، امر والی وحی ہو رہی ہے، دودھ پلا۔ حالانکہ یہ مانتے ہیں کہ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی۔ اب عورت نبیہ نہیں ہو سکتی تو اس کو وحی ہو رہی ہے، تو اسے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہونے سے کوئی نبوت جاری ثابت نہیں ہوتی۔ وہ جو نبی ہیں وہ بنی اسرائیل والے ہیں، ان میں اس امت کی وہ ولایت ہی ہے، جیسا کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو فصوص الحکم سے ہی ایک اور عبارت دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین، فصوص الحکم صفحہ نمبر یہ 244 آپ کے سامنے ہے۔ اس میں شیخ کیا فرماتے ہیں؟ نبوت لغوی نبوت شرعی سے عام ہے، تو لغوی معنی میں ہوتا ہے خبر پانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوئی،
تو اس کی یہاں بحث نہیں ہوتی، یہ ایک شرعی نبوت ہے، اور اس میں بھی نبوت تشریعی و رسالت بمعنی صاحب وحی و احکام و صاحب اوامر و نواہی وہ منقطع ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ نبی اولو العزم صاحب شریعت مستقل جیسے موسیٰ علیہ السلام، نہ نبی تابع صاحب شریعت جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ تابع موسیٰ دونوں قسم کی نبوتیں ختم مانتے ہیں، تابع نبی بھی نہیں آ سکتا، نبوت نبی نہیں بن سکتا، اور صاحب شریعت مستقل بھی نہیں۔ اب کوئی رسول بالاستقلال صاحب شریعت نہ آئے گا۔ لا نبی آبادی کی حدیث نے تو اولیاء کی کمر توڑ دی، کیونکہ اس سے ذوق عبودیت کاملہ کا انقطاع نکلتا ہے، کیونکہ جو اسم بندہ کامل کے ساتھ خاص ہے وہ لفظ نبی و رسول ہے۔ لفظ عبد میں کامل وغیرہ کامل سب شریک ہیں۔ ناظرین آپ یہ مکمل صفحہ پڑھ سکتے ہیں، نیچے آ کر دیکھیں۔ جب نبوت اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع و ختم ہو گئی اور وہ اسم باقی نہ رہا جو صرف عبد کامل پر کہا جاتا ہے، تو کیا ثابت ہوا؟ ان کے مطابق نبی اور رسالت جو عبد کامل پر صادق آتا ہے لفظ، وہ اسم باقی نہیں رہے گا اب کسی پر، جس پر صادق آنا تھا آ چکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارث آ گئے ہیں، اب اور مورث کوئی نہیں ہوگا، کوئی اور نبی نہیں بنے گا، پیدا نہیں ہوگا، اب وہ وراثت جاری ہوگی۔ نبوت و رسالت جب باقی نہ رہی تو وراثت میں کیا ملا؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ نبوت عامہ یعنی عرفان و معرفت اسرار الہیہ کو باقی رکھا جو لغوی نبوت ہے، اور معرفت الہی و نبوت لغوی وارثان انبیاء کو ملتی ہے جس میں تشریح نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے ان کا جب وہ کہتے ہیں تشریح نہیں ہے، اس سے مراد دوسری معرفت ہوتی ہے، اور عام لغوی معنی میں جو وحی وغیرہ ہونا وہ ہوتا ہے، نہ کہ عام جو نبوت جو اصطلاحی نبوت ہوتی ہے وہ جس کو لوگ نبی اور رسول کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب ابن عربی رحمہ اللہ کے اوپر جو بہتان باندھ رہے تھے کہ وہ نبوت کو جاری مانتے ہیں، وہ کیسے جھوٹا ثابت ہوا، اور وہ خود یہودیوں والا کام کرنے والے ثابت ہوئے بقول خود۔ انہوں نے اگلے ہی صفحے پر ابن عربی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے تابع اور صحابی ہوں گے اور خاتم الاولیاء ہوں گے، اور اس امت میں جو ہے وہ خاتم الاولیاء ہوں گے اور ان کے 2 اشر ہوں گے۔ وہ سب باتیں چھپا لیں اور ایک ادھوری بات پیش کی، جس سے ان کا موقف واضح نہیں ہوتا تھا کہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ ان کا بھی تھا، وہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ تو کس طرح دجل و فریب سے کام لیا ہے تو آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ہدایت دے اور عقل دے کہ اور اس طرح دجل و فریب کرنا چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔